عمران صاحب کے قول اور فعل میں بہت تضاد ہے. آپ دیکھیں اکثر تو وہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ایک دلیر لیڈر، بہادر لیڈر کو اور اتنے پاپولر لیڈر کو ایسی منافقت تو اختیار نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے جب سے نواز شریف کو دیکھا تو میں نے تھوڑا دیکھا کہ اس نے اس سے اتنے پیسے لیے ہیں یا اس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ کٹر جو ہے نا وہ تحریک انصاف کا بندہ ہے. السلام علیکم. یہ انٹرویو غور سے سنیے گا. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہو جو کہ پوچھنا چاہیے تھا ان سے، آپ وہ کومنٹس کریں. ہم نیکسٹ پارٹ بنائیں گے اور اس میں لازمی آپ کے سوال ان کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ہال روڈ میں بہت بڑے تاجر ہیں. آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہے، میرے سے تو بہت زیادہ ہے. آپ نے ہر قسم کا دور بھی دیکھا ہوا ہے. جب سے پاکستان بنا تقریباً اس کے بعد سے آپ نے ہر دور تقریباً دیکھا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کون پاکستان کی تقدیر ٹھیک کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ آ کے یہی بولتا ہے کہ ہم پاکستان کی تقدیر کو ٹھیک کر دیں گے. پاکستان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جسے کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو، نہ اپنی اولاد کے لیے نہ رشتہ داروں کے لیے، جو صرف خالصتاً اللہ سے ڈرتا ہو اور حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہو. دعووں کے ساتھ نہیں عمران خان سے کی طرح کہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتا ہو. تو میں جو موجودہ حالات میں دیکھتا ہوں، میں تو یہ سیاست سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے بھی جو ہے تقریباً پاکستان میں عمران صاحب جس طرح خان صاحب نہیں کہتے کہ میں پیدا ہی اسی دور سے ہوا ہوں. عمران خان کی پیدائش 52 کی ہے اور میری 56 کی ہے. یعنی کہ میں عمران خان صاحب سے 4 سال چھوٹا ہوں. جو حالات عمران خان صاحب نے دیکھے ہیں وہی حالات میں نے بھی دیکھے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے ایج کا، لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب جھوٹ بہت بولتے ہیں. آپ تو گھومتے ہیں، لوگوں کی ویڈیوز بناتے ہیں یا آپ یوٹیوب سے ویڈیو بناتے ہیں. آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ کیا ٹرینڈ جا رہا ہے اس وقت؟ مجھے لگتا ہے کہ جو ینگ جنریشن جتنی بھی ہے وہ ساری عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور وہ ان کو بالکل بھی جھوٹا نہیں سمجھتی اور بالکل بھی 2 نمبر نہیں سمجھتی. تو باقی کچھ لوگ اس طرح کے ہیں بھی جو ان سے اختلاف کرتے ہیں. تو میری پرسنل رائے تو بھی یہ ہے کہ عوام جو ہے اس کا رجحان سارا، اور جو جتنے بھی ملک سے باہر لوگ رہتے ہیں سارے ہی عمران خان صاحب کے زیادہ تر سپورٹر ہیں، خاص کر باہر رہنے والے. دیکھیں ایک اتنا بڑا پاپولر لیڈر ہے تو اسے کیا ڈر ہے کہ وہ سچ نہ بولے؟ عمران خان صاحب کو سچ بولنا چاہیے. اگر عمران صاحب اتنے پاپولر لیڈر ہیں، اتنے دلیر لیڈر ہیں، تو ان کو پبلک کو کھل کے سامنے بتانا چاہیے بھائی جان پاکستان کے پیچھے جانے کی یہ وجوہات ہے. وہ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ بھی ان نوجوانوں کو، اپنے جیسے نوجوانوں کو متحرک کریں کہ یار خان صاحب کو اس طرف لایا جائے کہ وہ کھل کے بتائیں کہ پاکستان کیوں پیچھے جا رہا ہے، اس کے کیا محرکات ہیں. 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. آئے دن پاکستان پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے. چلیں مان لیا نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے، زرداری چور ہے، ڈاکو ہے. یہ چور ڈاکو کہنے سے تو نہیں نا مسئلے حل ہوتے ہیں. مسائل تو تبھی حل ہوں گے کہ آپ دل و جان سے پاکستان کی خدمت کریں، ایسے کوئی اقدامات کریں. 4 سال میں مجھے کوئی آپ ایسا کام عمران صاحب خان کا بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایسی اصلاحات کی ہوں، قانونی طور پہ کی ہوں، یا ایسے کچھ آرڈر پاس کیے ہوں جس سے پاکستان کی بہتری ہو، پاکستان کی ترقی ہوئی ہو. کوئی اس طرح کا عیب واضح طور پہ مجھے دکھائی نہیں دیا عمران خان صاحب کی پرسنالٹی میں جس کی وجہ سے ان کو سپورٹ نہ کیا جائے، جبکہ دوسری پارٹی کو ہم آزما چکے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں کوئی عیب نظر آئے گا ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن فی الحال ان کے متبادل کوئی دوسرا بندہ ابھی نظر نہیں آ رہا. نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی تھرڈ پارٹی ایسی آئے، نہ نواز شریف صاحب آئیں، نہ شہباز شریف صاحب آئیں، نہ عمران خان صاحب آئیں، نہ مولانا صاحب آئیں. آپ نوجوان کوئی ایسی تحریک شروع کیوں نہیں کرتے؟ کوئی تھرڈ پارٹی کا ینگ لیڈر آئے جو دلیر ہو، نہ ڈر ہو، اور جو قوم سے سچ بولے. چاہے اس کی جان چلی جائے، جان تو اللہ میاں نے ایک دفعہ ہی لینی ہے نا. یہ تھوڑی کہ کہنے سے جان میری جان لے لو یا مجھے جیل میں ڈال دو. ایسا عمران خان صاحب کیوں؟ عمران صاحب کے قول اور فعل میں بہت تضاد ہے. آپ دیکھیں اکثر ان کی نیوز سنیں، ان کو ٹی وی پہ دیکھیں یا ان کی تقاریر سنیں، ان کے جلسوں میں جائیں تو وہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. یہ تو پھر یعنی کہ ایسے میں سمجھوں کہ کیا ہوتا ہے، اس کو عام سادہ لفظوں میں منافقت کہا جاتا ہے. ایک دلیر لیڈر، بہادر لیڈر کو اور اتنے پاپولر لیڈر کو ایسی منافقت تو اختیار نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اگر کسی نے برائی کرنی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے تھوڑی کرے گا، یا سرے عام تھوڑی کرے گا. لوگوں کے سامنے جو مین برائیاں ہوتی ہیں وہ نہیں کی جاتی.
مثال کے طور پہ میں نے جب سے نواز شریف کو دیکھا تو میں نے تھوڑا دیکھا کہ اس نے اس سے اتنے پیسے لیے ہیں یا اس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے جی. مثال میں ایک دے رہا ہوں جی. مشہور ہم جتنا مرضی کسی کو کر دیں ہے جی کہ یہ بندہ اتنا گندا ہے, اتنا جو نالائق ہے, یا اتنا یہ جو قوم کا وفادار نہیں ہے, غدار ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, وہ تو روز آپ تصویر پڑھتے رہیں ڈاکو 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 ڈاکو. یہ تو اللہ کو جانتا ہے نا کہ کون ڈاکو ہے, کون نیک ہے یا کون. یہ تو اللہ کے سوا کسی کے پاس پیمانہ نہیں ہے جی ہے جی. میں تو اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نا یہ ساری دنیا کے میٹر بن گئے ہیں. یہ تھرما میٹر بن گیا, شوگر چیک کرنے والا میٹر بن گیا ہے جی, بلڈ پریشر چیک کرنے والا میٹر بن گیا. کسی کی شخصیت کو ناپنے کے لیے اور کسی کی محبت کو ناپنے کے لیے ایک یہ بھی میٹر ہونا چاہیے ہے جی. یہ آج تک بنا نہیں ہے دنیا میں. تو اس کو پھر کیسے جج کیا جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ دیکھیں اس طرح تو ہم کسی کو بھی نہیں جج کر, سارے پھر چور ہیں اور سارے ہی پھر نیک ہیں. اس طرح ہم تو اپنی انالیسس کر کے ہی کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں نا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انالیسس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی رائے جو کاؤنٹ کی جاتی ہے جی, جی لوگوں کی عام پبلک کی رائے. ہاں جی آپ پبلک میں جاتے ہیں تو عام پبلک میں یہ دیکھیں کہ آپ کو جتنے بھی لوگ ہیں نا 90 سے پہلے کے, مثلا میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ سب جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہوئے ملیں گے نواز شریف کو. انہوں نے ہر دور دیکھا ہے جی. اور جو لوگ 90 کے بعد کے, مثال کے طور پہ میرے گھر میں میرا بیٹا ہے, میری وائف ہے, میری بیٹی ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ کٹر جو ہے نا وہ تحریک انصاف کا بندہ ہے. وہ اس کو میں سمجھاؤں یا نہ سمجھاؤں اس کے دماغ میں یہ باتیں نہیں آتی. لاجیکلی آپ بات کریں, کیونکہ پی ٹی آئی والے جو بھی بندہ ہے وہ لاجک کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے. وہ بس چور 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 چور, ڈاکو 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 ہاں جی. ایسے تو نہیں نا ہوتا. کسی کو لاجک سے سمجھائیں یار یہ برائیاں تھیں, یہ کام تھے, یہ کام تھا, یا تو اسلام نافذ کر دیا جائے. اگر مثال کے طور پہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو 6 مہینے دیتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں 6 مہینے کی بجائے 3 مہینے میں پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہوں ہاں جی. اس کی اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں تو بڑی مزیدار کہانی ہے. وہ کہانی اس طرح ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چودھری تھا, بادشاہ وقت تھا ہاں جی. وہ دورے پہ نکلا تو اس نے چودھری کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک ملازم کو مار رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ کیوں مارے؟ اس نے کہا جس نے چوری کی ہے تو میں اس کو سزا دے رہا ہوں اس کی. بادشاہ کو وہ بندہ بہت پسند آیا چودھری. اس نے کہا بھی تم جو نا میرا ایک صوبہ بڑا خراب ہے, تم ادھر چلے جاؤ, ادھر جا کے نا گورنر لگ جاؤ. وہ چودھری چلا گیا. جب چودھری چلا گیا ادھر تو چودھری نے جا کے دیکھا دکھا بہت بدماش قسم کے لوگ, بہت فن خان لوگ, جو جنہیں کہتے ہیں نا بہت تگڑے لوگ تھے ادھر ہیں جی. ایک دن چودھری کے پاس کیس آیا, چوری کا کیس آیا. چور پکڑا گیا. چور کو جب سزا ہونے لگی تو اس کے پیچھے مثال کے طور پہ اس کے حمایتی آ گئے. جس طرح عمران خان صاحب کے حمایتی, کوئی ایم این اے ہے, کوئی ایم پی اے ہے جی, کوئی سینیٹر ہے, وہ سب چور کے پیچھے چلے گئے. ایک بڑا بندہ تیز تھا, اس نے کہا جی یہ ہمارا بندہ ہے, چھوڑو اس کو. چودھری نے کہا اچھا یار چھوڑ دیتے ہیں, آپ طاقتور بندے ہیں, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ہے جی. تو اس نے جب چور کو چھوڑ دیا نا تو چور چلا گیا. چور جا رہا ہے تو جب وہ سینیٹر جانے لگا یا ایم این اے جانے لگا تو اس نے کہا بھی تم کدھر جاتے ہو ہے جی. اس نے کہا جی کیوں, مجھے کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم نے خود ہی تو کہا جی میرا بندہ اس کو چھوڑ دو ہے جی. اس نے کہا بھی سینیٹر کے یا ایم این اے کے ہاتھ کاٹ دو. اچھا. اس نے اس ایم این اے اور سینیٹر کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں جی. چوریاں بند ہو گئی, ڈاکے بند ہو گئے, سب کچھ بند ہو گیا. بادشاہ کچھ دیر کے بعد 4 5 6 مہینے کے بعد اسی صوبے میں دوبارہ آیا تو چودھری بیٹھ کے حقہ پی رہا تھا اپنی دکان کے اوپر یعنی. اس نے آ کے دیکھا تو اس نے پوچھا بھی گورنر صاحب میں نے تو آپ کو گورنر لگایا اور آپ ادھر بیٹھ کے دکان پہ حقہ پی رہے ہو. تو اس نے کہا بھائی میرے پاس کیس ہی ایک آیا تھا, اچھا, جس کا میں نے فیصلہ کر دیا, اس کے بعد کوئی کیس آیا ہی نہیں ہے. پاکستان کو اس طرح کا بندہ چاہیے بھائی جان. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پاکستان کو ایسا بندہ چاہیے جو آئے اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے. پہلے تو جو حمایتی آ جاتے ہیں ان کو پکڑو بھائی ہاں جی. اس طرح پاکستان ہماری عمروں میں تو ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بھی 60 سال ہو گئے ہیں, 63 سال عمر ہو گئی ہے. مسئلہ یہی ہے ہمارے ملک کا ہاں جی کہ ہو جائیں گے حالات ٹھیک, ہو جائیں گے حالات ٹھیک, ہو جائیں گے حالات ٹھیک. حالات ٹھیک کون کرے گا؟ آپ کی نظر میں کوئی ایسا لیڈر ہے پاکستان میں؟